اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ توبہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 36 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ماہ ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان تخلیق کیے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی ضابطہ ہے سب سے زیادہ درست، سو ظلم نہ کرو تم ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر، اور جنگ کرو مشرکوں کے ساتھ سب مل کر۔ جس طرح جنگ کرتے ہیں وہ تم سے سب مل کر، اور جان رکھو کہ اللہ ساتھ دیتا ہے پرہیزگاروں کا۔ یہاں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان تخلیق کیے ہیں، تب سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے تخلیق کیے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ پہلے کوئی 14-15 تھے، ابھی 12 کم ہو کے پہنچ گئے، نہیں۔ جب سے تخلیق ہوئی ہے زمین و آسمان کی، تب سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے تخلیق کیے، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 کو حرمت والا قرار دیا ہے کہ ان مہینوں کے اندر کوئی جنگ نہیں کرنی ہے، کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے، کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ پھر اسی حساب سے احادیث میں جو 4 مہینے جن کا ذکر کیا جاتا ہے وہ آتے ہیں رجب، محرم، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی زیادہ درست ضابطہ ہے، یعنی جو دین ہے یہی درست ہے۔ جو بات میں کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی بالکل واضح اور صحیح بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں آپ اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو کہ وہ ظلم پر مبنی ہو۔ ان حرمت والے مہینوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مشرکوں کے لیے بتا رہے ہیں کہ جو شرک کر رہے ہیں لوگ، اے ایمان والو آپ سب مل کر ان کے ساتھ جنگ کرو، اسی طرح جس طرح یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ سب کٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر۔ کافر اور مشرک جس طرح کٹھے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں آپ بھی کٹھے ہو کر ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کا کہنا مان رہے ہوتے ہیں۔ لازمن ہے کہ جو جس کا کہنا مانے گا وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ آپ نے اللہ کا کہنا مانا ہے، اللہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اللہ کی آپ نے نافرمانی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافہ ہے۔ یعنی جو لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کو پائمال کر رہے ہیں اور آگے پیچھے کر رہے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ انہوں نے تعداد پوری کر لیتے تھے، جو مہینے حرمت والے تھے ان میں جنگ کر لیتے تھے، تو آگے پھر دوسرے میں وہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے اس کے بدلے میں ایک اور مہینہ رکھ دینا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ آگے پیچھے کام کر رہے ہو یہ کفر میں اضافہ کر رہے ہو، یہ کفر ہے، انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کہنا جو ہے اس کی آپ نافرمانی کر کے اور پھر اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس کو ہٹا دیا تھا تو اس کو لگا دیا۔ تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ باتیں کہہ رہا ہوتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی مان لیا تو وہ بھی مان لیا۔ یہ بات اللہ کی مان کے آپ نے بڑا احسان کر لیا، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح شرک کے لیے بھی، اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ شرک کو ناپسند کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھروسہ کرنا ہے تو میرے اوپر خالص کرنا ہے،
میرے ساتھ ساتھ دوسرے کو شریک نہیں رکھنا. پھر جو آپ یہ محاورتاً بتا رہے ہو کہ دعا اور دوا، تو یہ کچھ اور کام ہو جاتا ہے. دعا اور دوا کا کام ہی کچھ اور ہے. یہ دعا اور دوا نہیں ہے، یہ دونوں طرف دعائیں ہیں. یہ عقائد کی بات ہو رہی ہے، دعا اور دوا کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کفر میں اضافہ ہے، گمراہ کیے جاتے ہیں جس سے کافر لوگ. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کام ایسا کر کے آگے پیچھے کر کے کافر لوگ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مان رہے ہوتے، یہ خود کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. یہ گمراہ کرتے ہیں، راہ سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں. حلال کر لیتے ہیں کسی مہینے کو 1 سال اور حرام قرار دیتے ہیں اسی کو دوسرے سال. یعنی 1 سال اس کو حلال ٹھہرا دیا، دوسرے سال حرام قرار دے دیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ پوری کر لیں تعداد ان مہینوں کی جنہیں حرام ٹھہرا دیا ہے اللہ نے. یعنی ان 4 مہینوں کو وہ پورا کر دیتے. یعنی وہ کہتے تھے کہ گنتی کے 4 مہینے ہیں نا وہ پورے کر لیں، چاہے کسی بھی مہینوں کو ہم آگے پیچھے کر لیں، 4 مہینے پورے کرنے ہیں ہم نے. تو یہ جو اس طرح کے نافرمانی والے کے کام جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگ خود بخود ان کے ذہنوں میں آ جاتی ہیں باتیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا تھا، مچھلی والوں کا، تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا کہ ہفتے والے دن نہیں، جمعے والے دن وہ جال کو لگا دیتے تھے. تو یہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو انسان ہوتا ہے نا، اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ کوئی بات نکال لیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ تو ہم نے کر لیا ہے نا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس طرح حلال کرنے وہ مہینہ جسے حرام قرار دیا ہے اللہ نے، خوشنما بنا دیے گئے ہیں ان کے لیے ان کے برے کام، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر لوگوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح کر کے تعداد کو پوری کر لیتے تھے، اور یہ اپنا وہ کام اس کو اچھا سمجھتے تھے کہ چلو دیکھو ہم نے 4 مہینے پورے کر لیے ہیں. اور وہ جو کام صحیح نہیں تھا ان کو وہ اچھا لگ رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا ایسے انکار کرنے کافر لوگوں کو کہ وہ جو اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسی قوم کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا. تو اگر اس طرح کے کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے کہ دیکھیں یار ہم نے تو یہ کام کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کام نہیں ہے، وہ آپ انکار والا کام کر رہے ہو، کافرانہ کام کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے. آگے آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب کہا گیا تم سے کہ نکلو جنگ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں، تو تم چمٹ کر رہ گئے زمین سے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جب لوگوں کو کہا گیا تھا کہ لڑو، کافر لوگوں کے ساتھ لڑو جنہوں نے آپ کو کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے اور جو معاہدے کیے انہوں نے توڑے، تو ان میں سے جو کچھ صحابہ تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ جو جنگ کرنے کو ناپسند کرتے تھے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا، مر جائیں گے، یہ ہوگا، وہ نکلنے کو پسند نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ نکلو لڑو اور آپ زمین سے چمٹ کے بیٹھ گئے، آپ کو نکلنا ناپسند ہوا. کیا تم نے پسند کر لیا ہے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں؟ یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کو زندگی ملی ہے دنیا کی، آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آ گئی ہے آخرت کے مقابلے میں. کیونکہ آخرت کا دیکھیں، ہم نے بتایا نا کہ آخرت کا تو مرنے کے بعد ہی ہوگا. دنیا میں تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم جی رہے ہیں، اور جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں تو بڑی عیاشی کی زندگی جی رہا ہوں نا، اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ جا کر لڑے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ایسا ہے تو جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان
آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یعنی آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی کا آپ کو ساز و سامان نظر آ رہا ہے، یہ جب آخرت کی زندگی میں آپ آئیں گے نا اور وہ آپ دیکھیں گے تو یہ جو آپ کو ساز و سامان نظر آ رہا ہے نا، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں لگے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ چیزیں آپ سے چھپی ہوئی ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر چھپایا ہوا ہے، اور آپ دنیا کو دیکھ کے آخرت کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر نہ نکلو گے تم تو سزا دے گا تم کو اللہ دردناک، اور لے آئے گا تمہاری جگہ دوسری قوم کو، اور کچھ نہ بگاڑ سکو گے پھر تم اللہ کا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، لڑو گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو سزا دینی ہے، اور سزا کے طور پر دوسری قوم کو لے کے آ جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اگر ایک بندہ نہیں لڑتا تو جو لڑ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دینی ہے. تو دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، آپ اگر کام نہیں کرو گے تو آپ کو وہ کام کرنے کا اجر نہیں ملتا. پھر آپ یہ سمجھو گے کہ یار مجھے کیوں نہیں مل رہا، کیونکہ وہ آپ نے وہ کام نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے لڑائی نہیں کرنی ہے تو میں نے آپ پر دوسری قوم کو فتح کر دینی ہے، اور آپ کو پھر دردناک سزا ملنی ہے. پھر وہ آپ کو جس طرح مرضی رکھے. پھر یہاں بھی ایسے ہی تو ہوا تھا کہ یہ مسلمان جو پہلے مغلوں کے دور کی بادشاہی تھی، اس سے پہلے کلوڑوں کی تھی، یہ آپس میں ایسے لڑتے رہے تھے. درمیان میں آ گئے تاجر برطانیہ، انہوں نے ان کو زیر دست کر دیا، مغلوں کو پر انہوں نے جو وہ چڑھائی کر دی، اور پھر وہ 100-150 سال تک وہ رہے. بعد میں پھر قائد اعظم اور گاندھی کے تھرو جو ہے وہ پھر دو مملکت بنی، انڈیا اور پاکستان. جب انہوں نے کوششیں کی تو اس طرح ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ کا کہنا نہیں مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ پر کسی اور کو مسلط کر دیتا ہے. جس طرح ابھی وہ امریکہ مسلط ہے، یہ صرف پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے، معاشی حالات ان کے نہیں سدھر رہے ہوتے، سون چاندی کے اکٹھے کرنے میں گورنمنٹیں پڑی ہوتی ہیں، گھر کو سنوارنے میں لگی ہوتی ہیں اپنے کو. کئی ایکڑوں کے اندر ان کے جو ہے وہ محل بنے ہوتے ہیں، گھر میں افراد ہوں گے چند، اور محل ان کا اپنا ایکڑوں کے حساب سے ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کسی اور کو مسلط کر دیں گے، پھر تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یعنی پھر سزا آپ کو ہی ملنی ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے چاہے وہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ناظرین، ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 39 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں. آگے سورہ توبہ میں آیت نمبر 40 سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.